سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں بات کرتے ہیں۔ دوبارہ دسو جی کوئی وہ اللہ دے نبی نہیں منیدا۔ صحیح ہے، کیا آخدا وہ الفاظ کے ہیں؟ وہ الفاظ ہیں کہ نبیاں دے پاس کچھ نہیں، وہ بیچارے تساں فرض پڑھو سنتا نہ، یعنی کہ فرض پڑھو صرف سنتا نال، کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم اس سیکیورٹی گارڈ کے بیان کو فی الواقع درست تسلیم کر لیں تو شاید یہ تو ہو سکتا ہے کہ دوران اختلاف رائے بینک مینیجر کے الفاظ میں شدت آ گئی ہو، لیکن اس کے بیان کا لب لباب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہے۔ اس واقعے کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا بینک مینیجر کا موقف واقعی توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ اور آج کی ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب جانیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ انتہائی دکھ اور افسوس سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن سے دوری اور وقت کے قانون سے ناشناسائی کی وجہ سے ہم ان امور کا فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں کہ آیا کون سا موقف توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے اور کون سا نہیں، اور اسی وجہ سے ہم قرآن سے کنسلٹ کیے بغیر اپنی ذاتی رائے کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم قرآن کی کچھ آیات کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہماری ذاتی رائے میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی حصہ موجود ہو اور فیصلہ کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ قرآن میں جا بجا آیات آ رہی ہیں کہ ہر نبی نے فرمایا کہ ہمارا اجر ہمارے رب کے ذمہ ہے۔ اسی طرح ہر نبی سے ان کی قوم سوال کرتی تھی کہ جاؤ لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ذکر کرتے ہو، تو ہر نبی نے جواب میں کہا اس کا وقت تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح جب ابراہیم رسول اللہ کے گھر دو فرشتے آئے تھے تب بھی دوران مکالمہ فرشتوں نے واضح کر دیا تھا کہ اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی نہ کریں۔ اسی طرح جس وقت نوح رسول اللہ کا بیٹا ڈوب رہا تھا تب بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد نوح رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے رب اگر تو نے مجھے معاف نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اور یہی معاملہ معجزات کا رہا کہ ہر نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزات دکھاتے تھے، اور ان سب میں سب سے اہم سورہ القصص کی آیت نمبر 24 ہے جس کے مطابق موسیٰ رسول اللہ نے فرمایا اے میرے رب جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ ان آیات کی روشنی میں اب آپ سب خود فیصلہ کریں کہ آیا انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے طلبگار تھے یا نہیں۔ جہاں تک غیب کا تعلق ہے تو غیب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وحی مطلوع جسے آگے پہنچانا ہر نبی کی ذمہ داری تھی، اور دوسری وحی غیر مطلوع، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ دلوں کے حال صرف اللہ بہتر جانتا ہے، یہاں تک کہ روز آخر اللہ تعالیٰ انبیاء سے سوال کرے گا کہ آپ کو کیا جواب ملا، تو ہر نبی فرمائیں گے کہ ہمیں نہیں پتا، یعنی کون سا شخص دل سے ایمان لایا اور کون نہیں تو دلوں کا حال صرف اللہ بہتر جانتا ہے۔ جہاں تک فرض اور سنت نمازوں کا تعلق ہے تو اس حوالے سے مختلف فرقے مختلف رائے رکھتے ہیں، نیز نماز کی ادائیگی کے طریقوں تک میں فرق ہے، لہذا نماز کی ادائیگی کا معاملہ تو ہر فرقے کا اپنا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، نیز مختلف مسالک کی مساجد بھی اپنی اپنی ہے، تو اس میں انتہائی لیول پر اختلاف کرنے کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے۔ آج ضلع خوشاب میں تھانے کے باہر جتنے بھی لوگوں کا ہجوم ہے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی قرآن کا اور نہ ہی توہین رسالت کے قانون کی جزویات کا پتہ ہوگا، اس لیے وہ ذاتی رائے کو بنیاد بنا کر وہاں کھڑے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے ہر شہری کو بہت زیادہ اویئر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی شخص پر چارج لگاتے وقت یا پھر کسی قسم کا اقدام اٹھاتے وقت اسے قرآن اور وقت کے قانون کا اچھی طرح پتہ ہو۔ ہمارا آج کا خطاب اختتام پذیر ہوتا ہے، اگلے خطاب کا موضوع ہوگا جہاد، جنگ اور قتل پہ کیا فرق ہے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔